بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ گھمنڈی گینڈا۔ لومڑی کے ننھے ننھے بچوں کو گینڈے نے پوری بے دردی سے اپنے بھاری بھرکم پیروں سے کچل ڈالا، پھر دونوں کے مردہ جسم کو زوردار لات مارتے ہوئے بڑے غرور سے دھاڑا۔ میرے راستے میں آنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس کے بعد اپنی طاقت کے نشے میں چور وہ ڈولتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جنگل کے دوسرے چھوٹے موٹے جانوروں نے یہ ظالمانہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن وہ بیچارے گینڈے کو ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکے، کیونکہ وہ کمزور تھے، اور اگر ذرا بھی مداخلت کرتے تو ان کا بھی وہی حشر ہوتا جو لومڑی کے بچوں کا ہوا۔ جب لومڑی لوٹی تو ان سب جانوروں نے اسے گھیر لیا اور سارا حال اسے کہہ سنایا۔ سنتے ہی لومڑی پر غم کی بجلی ٹوٹ پڑی اور وہ اپنے بچوں کی لاش کے پاس بیٹھ کر زار و قطار رونے لگی۔ سب جانور اسے سمجھانے اور دلاسا دینے لگے۔ جب لومڑی کی حالت سنبھلی تو اس نے اپنے بچوں کی لاش کو سپرد خاک کیا، پھر ان کی قبر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ جب تک وہ اس ظالم اور گھمنڈی گینڈے سے اپنے بچوں کی موت کا انتقام نہیں لے گی، چین سے نہیں رہے گی۔ دوسرے جانوروں کو جب لومڑی کے ارادے کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے اس خطرناک کام سے باز رکھنا چاہا، لیکن لومڑی نے ان کی ایک نہ سنی اور کہا، گینڈے نے آج میرے بچوں پر یہ ظلم کیا ہے، کل وہ اسی طرح تمہارے بچوں کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ ظلم اور غرور کو جتنی جلد ہو سکے جڑ سے ختم کر دینا چاہیے، ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا ہی جاتا ہے، اور اس کے شکار بنتے ہی ہم جیسے کمزور اور بے بس ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ گینڈا بہت طاقتور ہے اور میں کمزور۔ میں لڑ کر اس سے انتقام نہیں لے سکتی، لیکن میں اپنی عقل استعمال کر کے اسے ماروں گی، اور مجھے امید ہے کہ میرا خدا ظالم کو ختم کرنے میں میری مدد ضرور کرے گا۔ اس روز دن بھر لومڑی بیٹھی گینڈے سے انتقام لینے کی تدبیریں سوچتی رہی۔ کافی سوچا، کافی سر کھپایا اور عقل استعمال کی تو ایک بہت ہی اچھی تدبیر اس کے سمجھ میں آ گئی۔ اس نے سوچا کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، گینڈے کے طاقت کے گھمنڈ کو گھمنڈ سے ہی ختم کرنا چاہیے۔ اس نے اس تدبیر کے تحت ایک پورا منصوبہ اپنے دماغ میں بنا لیا اور پھر بڑی بے چینی سے دوسرے دن کا انتظار کرنے لگی۔ دوسرے دن صبح سویرے ہی لومڑی گینڈے کے پاس پہنچ گئی اور اپنا ماتھا اس کے سامنے زمین پر ٹیک کر کہا، اے دنیا کے سب سے طاقتور اور عقل مند گینڈے، تیرے چہرے سے ٹپکنے والے نور سے یہ ناچیز لومڑی تجھے پہچان گئی ہے کہ ایک دن تو ضرور ساری دنیا کے جانوروں کا بادشاہ بنے گا۔ تو بہت عظیم اور طاقتور ہے، اور صحیح معنوں میں ہم جانوروں کا بادشاہ بننے کا حق بھی تجھی کو ہے۔ جنگل کے تمام دوسرے جانور بے وقوف ہیں جو اب تک تجھے نہیں پہچان سکے، اور اس بے وقوف شیر کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن انہیں تیری عظمت کا یقین ہو جائے گا اور وہ سب تیرے آگے سر جھکا دیں گے۔ اس کے بعد لومڑی نے اپنا ماتھا اوپر اٹھایا اور پھر ذرا سا جھک کر بڑے ہی چاپلوسی والے انداز میں بولی، اے ساری دنیا کے جانوروں کے بادشاہ، اس ناچیز لومڑی کا سلام قبول فرما۔ لومڑی کے منہ سے اپنی تعریفیں سن کر گینڈا پھول کر غبارہ ہو گیا۔ اس کا سینہ گھمنڈ سے اکڑ گیا اور زندگی میں پہلی بار اس نے سوچا کہ سچ مچ جانوروں کا بادشاہ بننے کا حق اسے ہی ہے۔ وہ لومڑی سے بہت خوش ہوا اور بولا، ہم نے تمہارا سلام قبول کیا، اور چونکہ تم نے سب سے پہلے ہماری بادشاہت قبول کی ہے، اس لیے ہم تمہیں اپنا وزیر مقرر کرتے ہیں۔ یہ سن کر لومڑی نے اپنے چہرے کے تاثرات سے ایسا ظاہر کیا کہ وہ بہت خوش ہوئی ہے۔ اس نے گینڈے کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ چند دن بیت گئے۔ اس درمیان لومڑی ایک لمحے کے لیے بھی گینڈے سے الگ نہیں ہوئی۔ وہ ہر وقت بس گینڈے کی تعریفوں کے پل ہی باندھا کرتی۔ کبھی وہ اس کی بے پناہ طاقت کی تعریف کرتی تو کبھی بہادری کی، اور جب کبھی کچھ نہ سوچتا تو اس کی سینگ کی ہی تعریف کرنے لگتی۔ لومڑی کے منہ سے اپنی تعریفیں سن کر گینڈا پھولا نہیں سماتا۔ وہ لومڑی سے بہت خوش تھا اور اس کو اپنا سچا ہمدرد اور وفادار سمجھنے لگا۔
इन चंद दिनों में लोमड़ी के पहचान के दूसरे छोटे मोटे जानवरों ने भी लोमड़ी के कहने पर गैंडे को बादशाह तस्लीम कर लिया था, इसलिए इसको लोमड़ी पर और भी ज़्यादा इत्मीनान हो गया था। जंगल के सिरे पर एक चट्टान थी। एक दिन लोमड़ी गैंडे को इस चट्टान के पास ले आई। पहले तो इसने गैंडे की तारीफ़ें करना शुरू की, और जब इसको यकीन हो गया कि गैंडा अपनी तारीफ़ें सुनकर घमंड से फूल गया है, तो इसने कहा, ए जानवरों के सरदार, इस चट्टान के उस तरफ एक और जंगल है। कितना अच्छा हो अगर आप इस जंगल के साथ साथ चट्टान के उस तरफ वाले जंगल के भी बादशाह बन जाएं। इसके लिए हमें सबसे पहले इस चट्टान को हटाना होगा, और मुझे यकीन है कि ये चट्टान आपकी एक ठोकर में चकनाचूर होकर गिर पड़ेगी। ताकत के घमंड ने गैंडे की अकल पर पर्दा डाल दिया था। इसने एक नज़र चट्टान पर डाली और बड़े ही गरूर से बोला, ये चट्टान तो मेरी एक मामूली ठोकर से चकनाचूर हो जाएगी। मैंने इससे बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ी हैं। इतना कहकर गैंडे ने वार करने की गर्ज से अपना सींग नीचे झुकाया और बड़ी तेज़ी से दौड़ता हुआ जाकर चट्टान से टकराया। चट्टान से टकराते ही गैंडे को ऐसे लगा जैसे इसके दिमाग में बम फट गया हो। इसका सींग चट्टान में घुसने की बजाय इसके अपने ही सर में घुस गया था। इसका सर फट गया और दिमाग के चीथड़े उड़ गए। वो ज़मीन पर ढेर होकर तड़पने लगा, और लोमड़ी खुशी से नाचती हुई इसके पास आई और बोली, मैं इन दो मासूम बच्चों की माँ हूँ जिन्हें तूने अपनी ताकत के नशे में अपने पैरों से कुचल डाला था। मैंने आज तुझसे अपने बच्चों की मौत का बदला ले लिया। ये सुनकर गैंडे ने लोमड़ी से कुछ कहना चाहा, लेकिन ज़िंदगी ने साथ नहीं दिया और वो अपने घमंड के इंजाम को पहुंच गया। इससे हमें ये सबक हासिल होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोमड़ियाँ हैं, हमें उन पर नज़र रखना चाहिए। पहले तो हमें किसी से ज़्यादती नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। और अगर कोई ऐसा जो आपको फजूल में ही ज़्यादा आपको चमका रहा है, और हर इंसान को पता होता है कि उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको ऐसे ही पॉलिश कर रहा है कि आप और ज़्यादा खुद के ऊपर घमंड करना शुरू कर दें और कुछ ऐसी गलतियाँ करें जिनका खुमियाजा आपको सारी ज़िंदगी भुगतना पड़े, तो बराह करम ऐसे लोगों को अपनी नज़र में रखिए और कभी ऐसा कुछ ना कीजिए जिसमें आपको खुद पर घमंड हो जाए। आज़ी और इनकसारी के साथ ज़िंदगी गुजारिए तो सब ठीक है। तो ये लोमड़ी ने हमें ये सबक दिया है। अल्लाह ताला हम सब को नेक और आजिज़ बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।